حج کا بتانے والا بھی ہے اور حج قبول کرانے والا بھی ہے. چل بھیجا تھا تجھے, اب چل پڑ آ جا. میرے شیخ نے قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, کبھی عیدگاہ سے پیر نہیں نکالا. جب میں نے آپ کی زبان سے یہ سنا ہو کہ میں عمرے کے لیے چلاؤں یا میں حج کے لیے چلاؤں, میرے شیخ نے جب پر آپ کی زبان سے موتی جھڑے, آپ نے فرمایا میں حاضری کے لیے. حاضری کا جملہ بھی اور کتوں بھی نہیں نکلیا, یہ بھی میرے شیخ کی زبان یہ بھی اور کہیں سے نہیں ملی. عمرے یہ حج دیا گلا ہو گیا سر, یہ حاضری یہ بھی میرے شیخ ہے. آپ ہم پہنچے جناب, میں راموتے تھے. میرے شیخ کی عادت تھی اور اس وقت نماز بھی بڑے خوبصورت نصیب ہوئے. سیدھے اس وقت پہنچے قدمین شریفین میں, پہنچتے چلے گئے, سب ادھر نسے سر, اسی ادھر نسے ادھر کھڑے تھے. اس وقت یہ باب بکی بھی نہیں ہوتا تھا, یہ جو نیا دروازہ نکالا ہے امام صاحب کے لیے یہ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ آگے قدمین شریفین کے آگے جو یہ ریلی لگا دی ہیں جدھر قرآن کریم رکھے جاتے ہیں یہ بھی نہیں تھے. رستہ ادھر سے آتا تھا, باب جبریل ہی تھا. باب جبریل سے دوست ہم لوگ داخل ہوتے, قدمین شریفین میں حاضری دیتے, خواجہ پاک کے آگے جاتے, پھر واپس. میں نے تو اپنے شاہ کو یہی دیکھا, بڑا کٹ بارا شاہ ناظر ہوتا کہ آپ ادھر تشریف لے جاتے ریاض الجنہ میں. باب جبریل سے اندر قدمین شریفین میں بیٹھے رہتے, کبھی ادھر سے ہی آ جاتے, ادھر سے اٹھتے اور جا کر خواجہ پاک پہ سلام کرتے, پھر قدمین شریفین میں آ جاتے, ادھر سے ہی آ جاتے. اور پھر فرمانے لگے ایک دن بیٹا یاد رکھنا جو بھی تجھے ادھر ادھر نظر آتا ہے نا, یہ جو جنتیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں نا, یہ جو ادھر بیٹھتا ہے نا آگے, یہ سب ادھر کا حصہ ہے. یہی آدم پاک کو چومتے رہے ٹکڑے تو وہ جنت بن گئے, اس کی نسبت سے وہ ہے. جانے میں کوئی نہیں, جاؤ پڑھو, لیکن یاد رکھنا جدھر بیٹھے ہو اسی وجہ سے انہی قدمین شریفین کو زمین کا ٹکڑا چومتا رہا تو ریاض جنہ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے, ادھر سے ہی سب کچھ ملتا ہے. اور آج سعودیوں کو بھی شاید پتہ چل گئی, خبر ہو گئی اس بات کی. پہلے کوارڈن کرتے تھے نا علاقہ ہمیشہ ریاض الجنہ میں, جو بھی ہیڈ اسٹیٹ جاتا اسے ادھر جا کے بٹھایا کرتے. اب جو بھی جاتا ہے نا قدمین شریفین میں جا کے اسے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بڑے کریم آقا ہیں, بڑے کریم آقا ہیں. سبحان اللہ. چلے پھر کسی وقت سے, ابھی وقت تفصیل سے آگے بات چلی جائے گی, اس موضوع پہ بھی کسی وقت بات کروں گا. ہم ادھر پہنچ کے ادھر بیٹھ گئے, ادھر سامنے دروازہ ہوتا تھا جدھر وہ کہتے ہیں نا باب بکی کے بالکل ساتھ جدھر جبرائیل علیہ السلام کا آنے کا کہا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے ادھر کھڑے ہو کے ادھر دعا مانگو. ایک بزرگ صاحب 3-4 سال پہلے بھی حاضری تھے, شاید صاحب توفیق صاحب راجہ صاحب ساتھ ہی تھے. ایسی جات میری عادت ہے کہ میں, میرے ساتھ یاد ہوگا, میری عادت ہے میں مغرب اور عشاء کے درمیان جب مدینہ پاک ہوں تو مغرب اور عشاء کے درمیان میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے حاضری دے کے آتا ہوں, ادھر ضرور سلام کرتا ہوں. 2-3 ہو جائے دن میں, رات کو چلا جاؤں, کسی وقت صبح نکلوں قبا کے لیے, پھر ہوتا آ جاؤں. 2-3 ہو جائے تو الگ بات ہے, ایک تو لازمی ہی ہوتی ہے. تو اسی جا رہے سب, ایک بزرگ آئے پچھوں, لیکن جی میں گل نہیں سمجھ آتی, یہ ہوں دی گل ہے 4 سال پہلے, 4 سال پچھلے حاضری, اچھا پچھلی حاضری دی گل ہے, اس حاضری پہ نہیں, اس سے پچھلی. تو میں نے کہنے لگے نکتہ دن سمجھا, سمجھ نہیں آئی. آئے آپ پاکستان تو ادھر حاضری دینے ہیں, منگل آئے ہیں, آقا کو گناہ معاف کران آئے ہیں, ادھر پیش ہوندے ہیں, سلام پیش کر رہے ہوندے ہیں, جب منگل لگ دے ہیں تو کہنے ہیں منہ پھیر لے, تے جے منہ پھیر لیا تو نفسی کی بڑی سادہ سی جھٹکا جی زبان
زبان اچنا انہوں نے پورا فلسفہ بیان کر دیتا. میں کیا سبحان اللہ, ایک بڑا محدث بیٹھا ہوئے نا تے گھنٹیاں فلسفہ نہیں بکھیر سکتا جس طرح اس جٹ آدمی نے 2 لفظہ نقطہ سمجھا دیتا کہ آئے ہم نے سلام پیش کر کے جہیج کر لے گا تو لائے گا نہیں. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ وہ ادھر دعا کے لیے کہا جاتا ہے, ادھر اس کے ساتھ ہی نیچے اگر کبھی دیکھیے گا ایک دروازہ ہے, ادھر سے امام صاحب آیا کرتے تھے, وہ ادھر آ کے بیٹھ جاتے, ادھر سے نکل کے پھر معاجہ پاک پہ سلام کرتے. یہ مدینہ پاک میں ہمیشہ سے قاعدہ تھا جو میں دیکھتا رہا کہ امام صاحب کبھی بھی نماز نہیں پڑھاتے تھے جب تک پہلے معاجہ پاک پہ سلام کرتے. منظر شاہ یاد ہے مطلب کہ یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ جو بھی مسلح مبارک پہ جانے لگتا وہ پہلے آ کر, ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ ادھر کھڑے ہوں تو دیکھیں کہ ڈیوٹی پہ جو حضرات آتے ہیں خاص طور پہ یہ شرطے, تو یہ آئیں گے ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے معاجہ پاک کے آگے سلام کریں گے, پھر اپنی جدھر بھی ڈیوٹی لگی ہے ادھر جا کے ڈیوٹی شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کوئی اپنے کرم کے ساتھ ہدایت یافتہ رکھے. تو یہ یوں قاعدہ ہوتا تھا کہ ادھر سے نکلنا, امام صاحب نے سلام کرنا اور پھر جانا. اور اس دن فجر وہ 10 ذی الحج کی صبح رش بہت کم تھا. جب امام صاحب ادھر سے نکلے, قاضی عبدالعزیز صاحب, ان کی نگاہ سیدھی پڑی تو ہم سب پہ پڑی اور احراموں میں حیرت سے دیکھا. میرے شیخ کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے, اتنی محبت فرماتے تھے. یہ بڑے امام تھے ادھر کے قاضی عبدالعزیز صاحب, بڑا خوبصورت قرآن کریم پڑھتے تھے. میرے شیخ کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بزرگ تھے, 80 سال کے لگ بھگ عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا. اپنے منہ میں ڈالتے, کھجور کو توڑتے, نکال کے اس میں سے گٹھلی نکال کے اپنے ہاتھ سے میرے شیخ کے منہ میں ڈالتے. میرے شیخ کی پیشانی کو اکثر بوسہ دیا کرتے, کہیں بلا کے نا کشتی عرب ان کے اس میں نا یہ بہت بڑی کسی کو دینا چاہے نا تو پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں. اکثر میرے شیخ کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے. انہوں نے دیکھا تو لوگ کہتے میرے شیخ کے ساتھ, میرے شیخ الحمدللہ عربی زبان پہ میرے شیخ ان کے آگے عرض کرنے لگے. مراتب ہے نا, میرے شیخ نے ان کے آگے عرض کی. شیخ میں سارا بات بتائی کہ یہ بات تھی, ادھر میرے دل میں خیال آیا, یقین جانیے کوئی اور ہوتا نا تو پتہ نہیں کی اس نے, یقین جانیے انہوں نے وہی جو ان کا قاعدہ تھا پڑھ کے میرے شیخ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگے ادھر ٹھہرنا, میں نماز پڑھا کے آؤں. نماز پڑھا کے تشریف لائے, میرے شیخ کو اجرے میں لے گئے, کعبہ پلایا اور تھپکی دے کے 2-3 بار پیار کر کے میں کہ بس یہ تو نے جو کیا بہت اچھا. اور اس دن میرے شیخ کو چہرے پہ ہر بات مسکراہٹ ہو. اس دن جتنا میں نے وہ دن اپنے شیخ کے ساتھ مدینہ منورہ میں گزارا ہے میرے دوستوں, جتنا خوش میں نے اس دن, پتہ نہیں آقا نے نوکر کو بلا کر, مالک نے غلام کو بلا کر کس انداز سے نوازا تھا, یا آقا جانے یا نوکر جانے, مالک جانے یا غلام جانے, یہ انہیں پتا ہوگا. جتنا خوش میں نے اس دن اپنے شیخ کو دیکھا ہے, میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوش کبھی دیکھا ہی. آپ تشریف لے کے جانور خریدے, خوبصورت قربانی کی, دوستوں کو دیے, ادھر ہی ہم نے آرام کھولے, ادھر سے ہم آگے. بس اب کیا ہے, یہ وہ بات ہے, یہ جو محبت کی بات ہے, یہ جو تعلق کی بات ہے, یہ جو نسبت کی بات ہے, یہ جو پتہ ہے کہ یہی سب کچھ ہے. بس یہ نصیب والوں کی بات ہوتی ہے دوست, مقدر والوں کی بات ہوتی ہے. جڑے کھڑے کی نہیں ملتی, یہ انہاں کی ملتی ہے جنہاں تے کرم ہوتا ہے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے شیخ تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ لے ہو رہا ہے اس لیے 2 باتیں کرتا چلوں, یہ انہی کے اوپر ہوتا ہے.
یہ انہی کے اوپر ہوتا ہے جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. یہ میرے شیخ تو مزدلفہ میں بیٹھے ہوئے تھے نا, یہ کرم والوں پہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے چل پڑے نا تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے جھجکتے نہیں, رکتے نہیں, سوچتے نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں نماز پہ کھڑے ہیں نماز پڑھتے رہنا ہے یا رسول اللہ چلے گئے ہمیں رسول اللہ کے پیچھے چلے گا, کرم والے پیچھے چلے گئے. یہ کرم والوں کی بات ہوتی ہے. میں اس حوالے سے بہت ساری مثالیں پیش کرتا ہوں کہ یہ جن پہ کرم ہوتا ہے نا وہ چل پڑتے ہیں, اور کرم والوں کے اوپر اللہ کریم فرماتا ہے کہ جاؤ تم چل پڑے نا تو تم پاس ہی پاس. اپنے کرم کے ساتھ, اپنے فضل کے ساتھ اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو اپنے شیخ کامل کی تعلیمات کے اوپر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق ہمیں زندہ رکھے تو اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت میں موت دے تو